بہت ساری چیزوں کو ہم اگنور کرتے ہیں. خدا چاہتا ہے کہ ہم پورے طور پر پوری طاقت کے ساتھ خدا کے کلام پر عمل کریں. اور جب خدا کے بندہ نے ایلیشا نے اسے حکم دیا. ایلیشا کا مطلب ہے خدا نجات ہے، اور خدا نجات دینے کے لیے اپنے لوگوں کو استعمال کرتا ہے. خدا اپنے خادموں کو لوگوں کی نجات کے لیے استعمال کرتا ہے. اور خدا نے اس نعمان کو اپنے بندہ یشوع کے وسیلہ سے اس بڑے روگ سے شفا دی. اور لکھا ہے کہ جب وہ 7ویں دفعہ وہ بڑے ایمان کے ساتھ پانی کے نیچے گیا ہوگا، اور اس نے اس بات کو سوچا ہوگا کہ خدا ہو سکتا ہے اس بار، کیونکہ 7 بار کہا ہے تو خدا مجھے 7ویں دفعہ ضرور اس بیماری سے شفا دے گا. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب وہ 7ویں دفعہ غوطہ لگا کر پانی سے باہر آیا تو اس کا بدن خوبصورت ایک چھوٹے بچے کی مانند صاف تھا، اور اس کا سارا کوڑ اور اس کی ساری بیماری وہ اس خدا کے کلام کی قدرت سے اس کے بدن سے الگ ہو گئی تھی، اور وہ بالکل آزاد ہو گیا تھا. اور اس آزادی کے پیچھے اس ایک چھوٹی بچی کی گواہی تھی جس نے بڑی طاقت کے ساتھ، بڑی دلیری کے ساتھ یہ گواہی دی تھی کہ میرا آقا اگر ہمارے ملک کے اندر ہوتا، ہماری سرزمین کے اندر ہوتا، ہمارے نبیوں کے پاس ہوتا، ہمارے لوگوں کے پاس ہوتا، تو یقیناً یہ ہر ایک بیماری سے اپنے کوڑ سے شفا پاتا. کیونکہ خدا کی حضوری کے اندر شفا ہے. خدا کی حضوری کے اندر ہم ہر طرح کے کوڑ سے آزاد ہوتے ہیں. کچھ لوگ خدا کے پاس نہیں آنا چاہتے، اور وہ خدا اپنی شفا کو بھی لینا چاہتے ہیں، اور وہ صرف اور صرف دور رہ کر ہی کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اگر نعمان خدا کے حضور میں اس بچی کی آواز کو سن کر، اس بڑی گواہی کو سن کر وہاں پر خدا کے بندہ ایلیشا کے پاس نہ آتا تو وہ ہمیشہ کوڑ کے اندر رہتا، اور اس کی زندگی جو تھی وہ کوڑ کے اندر رہتی. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اپنے ساتھ اپنی جو ہے وہ اصلیت، جو اس کی اہلیت تھی، جو اس کی طاقت تھی، اس کے مطابق وہ بہت ساری چیزوں کو لے کر خدا کے خادم کے پاس آیا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خدا کے خادم نے کہا کہ مجھے تیری ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی وہ تحفے تحائف اس کے لیے لے کر آیا تھا، اس نے اس کو اس کے ساتھ واپس کر دیا. اس نے کہا خدا نے تجھے شفا بخشی ہے، اس لیے مجھے تو یہ نہ کہنا کہ میں تو اتنے تحفے دے کر آیا تھا، میں اتنے تحائف دے کر آیا تھا اس لیے میں نے شفا پائی ہے. کیونکہ ہمارا اسرائیل کا خدا جو ہے وہ بڑی قدرت سے بھرا ہوا ہے، اور وہ آپ کو پورے طور پر بغیر کسی روپے پیسے کے شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے. اور خدا نے اس کو بڑی قدرت کے ساتھ شفا دی، اور اس نے اپنے اس اعلیٰ عہدے کو جو سمجھتے ہوئے اپنی شان و شوکت کے مطابق جو تحفے وہ لے کر آیا تھا اس کو وہ واپس لے کر، ابھی اس نے کہا کہ آپ اس کو واپس لے کر چلے جائیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. تو اس نے ایک بات کی، اب اس کی زندگی ایک نئے طور پر جو اب شروع ہو چکی تھی. نعمان کی زندگی جو تھی وہ ایک اب کوڑی والی زندگی نہیں تھی، بلکہ اب وہ ایمان کی قوت سے شفا پا چکا تھا. اور اس نے، اب دیکھتے ہیں ہم خدا کے کلام مقدس میں پہلے سلاطین اس کی 20 باب کے اندر اس کی 22 سے 23 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ شفا پانے کے بعد نعمان نے جو خواہش کی ہے اس کو میں چاہتا ہوں کہ ہم خدا کے کلام مقدس میں سے پڑھیں. کچھ لوگ شفا پانے کے بعد کس طرح سے خدا کے ساتھ چلتے ہیں، کس طرح سے جب خدا ان کی زندگی کو بدل دیتا ہے تو کیا وہ پھر اسی طرح خدا کے ساتھ چلتے ہیں جس طرح چلنا چاہیے. اگر ہم اس میں پڑھیں تو خدا کے کلام مقدس میں 20 باب کی 23 آیت کے اندر یہاں پر لکھا ہے کہ وہ اس بات کو اس نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ مجھے 2 کھچر جو ہے نا وہ مٹی کے اپنے ساتھ لے کر جانے دیں. تو اس کے بارے میں ہم جانیں گے کہ اس نے یہ کیوں کہا کہ مجھے یہاں سے 2 کھچر جو ہے وہ مٹی کے لے کر جانے دیں. کیونکہ یہاں پر لکھا ہے اور شاہ ارام کے خادموں نے اس سے کہا ان کا خدا پہاڑی خدا ہے، اس لیے وہ ہم پر غالب آئے، لیکن ہم کو ان کے ساتھ میدان میں لڑ